بعض علماء دین نے کہا ہے کہ احادیث میں ہے من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ رزقہ سنہ، جس نے عاشورہ محرم کو اپنے گھر بار پر بال بچوں پر رزق میں وسعت کی، زیادہ کھانا پکوایا، اچھا کھانا پکوایا، کئی قسم کے پھل فروٹ لے آیا، اہل خانہ کی خواہشات پوچھی، کسی کو جوس پسند ہے، کسی کو یہ وہ سارا انبار لگا لیے، اس کو توسع کہتے ہیں، خزانے کا منہ کھولنا۔ عام شرفاء کا جو سلیبس ہے حیات کا، تو عام زندگی میں ایک اعتدال سے رہتے ہیں، اور اس میں بڑی لذت ہے، اس سادگی میں بہت آرام ہے۔ ایک سالن، حاضر روٹی، اور بس وقت گزارنا۔ جب مبارک ایام آ جاتے ہیں، جیسے افطار کا وقت آیا، سحری آئی، عیدین آئے، عاشورہ آیا، تو پھر جی چاہتا ہے کہ دلچسپ قسم کے کھانے پک جائے اور اچھے ایٹمز بڑھائے جائے، تو پھر اس کی قدر بھی ہوگی، احترام بھی ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کی جائے۔ قابل لوگ، اللہ کی رضا کے طلبگار، دینی مدرسوں میں بڑی بڑی دعوتیں بھیج دیتے کہ بھئی یہ اللہ کے دین کے اہل ہے، اور ان پر کھلانا یہ خدا تعالیٰ کی خوشی اور نبی کے آرام و راحت کا زیادہ باعث ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے اہل و عیال پر رزق میں توسع سے سال بھر رزق میں وسعت رہے گی۔ رزق کی وسعت تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو عافیت اور خیر سگالی ہے، کوئی بیماری، مرض، حادثہ نہ ہو۔ دوسرا خوشی خوشی ہو، غم نہ دیکھے۔ اور تیسرا جو کچھ کرنا چاہے وہ مہیا ہو، وہ میسر ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جربتہ 40 سنۃ فلم یتخلف، 40 سال ہو گئے کہ میں نے اس کو آزمایا اور ہمیشہ بھرپور پایا۔ یعنی جب سے میں نے عاشورہ محرم کو اہل و عیال پر توسع کیا ہے تو میں نے تنگی نہیں دیکھی رزق میں اور دنیا کے معاش میں۔ فتاوی شام میں یہ سب موجود ہے، جلد 2 صفحہ 445-46۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ایک طرف اہل و عیال کے ساتھ توسع کا ذکر ہے اور دوسری طرف اس دن کا روزہ بھی مسنون ہے، تو یہ کوئی ایسی خاص بات تو نہیں۔ گھر میں بوڑھے بھی ہے، بیمار بھی ہے، خواتین بھی ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں، بچے ہیں، سب لوگ تیرے جیسے ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں۔ جو روزہ رکھنے والے وہ روزہ رکھے، جو نہیں رکھ سکتے ان کے ساتھ کھانوں کے اور فروٹ کے اور خوبصورت قسم کے دسترخوان سجا کے بہترین سلوک کر لو۔ اور یہ بات بھی زیر بحث رہی ہے کہ اگر وہ دن گزر جائے اور شام کو افطار کے وقت اسی طرح دسترخوان سجایا جائے صائمین کے لیے، تو پھر تو بات شک سے ہی نکل گئی ہے، کیونکہ بوجہ اس دن کے روزے کے اس دن کا افطار بھی اس دن کا تکملہ و تتمہ ہے۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھ سکے وہ بہت افضل الاعمال ہے، اور جب جو روزہ نہ رکھ سکے تو وہ توسع علی اہلہ و عیالہ کر لے، یہ اس کا گویا قائم مقام ہے۔ وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ، بہترین جمع ہے۔